بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک قوم میں ایک دیندار شخص تھا جس کا معاملہ خدا کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس کی ایک عورت تھی جو کہ نہایت خوبصورت تھی۔ اس دیندار شخص کو اس پر کسی وجہ سے بدگمانی ہو گئی تھی۔ جب وہ باہر جاتا تو باہر سے دروازے کو تالا لگا کر جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی جوان مرد سے اس کی بیوی کی آنکھ لڑ گئی۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے مگر باہمی معاملات کی بظاہر کوئی صورت نہ تھی۔ اس عورت نے باہر کے تالے کی ایک کنجی بنوا لی اور اس نوجوان کو بھجوا دی۔ اس نوجوان کا اس عورت کے پاس اس کی شوہر کی عدم موجودگی میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ رات اور دن میں جب کبھی اس کو موقع ملتا وہ دروازے کا تالا کھول کر اس کے پاس آ جاتا۔ عورت کے شوہر کو اس آمد و رفت کی عرصہ دراز تک خبر نہ ہوئی اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کا شوہر چونکہ ایک عابد و زاہد شخص تھا، اس کو اندازہ ہونے لگ گیا کہ اس کی عورت اس سے کچھ کنارہ کشی اختیار کرنے لگی ہے۔ چنانچہ اس نے خود سے عورت کو مطلع کر دیا اور کہا کہ مجھے اسی وقت اطمینان ہو سکتا ہے جب تم اپنی عفت و عصمت پر حلف اٹھا لو گی۔ عورت اس بات پر راضی ہو گئی اور کہنے لگی جب آپ چاہیں مجھ سے حلف لے لیجئے۔ جس شہر کا یہ واقعہ ہے وہاں ایک پہاڑ تھا اور اس کے قریب ایک نہر بہتی تھی۔ وہاں جا کر لوگ قسم اور حلف اٹھایا کرتے تھے اور جو شخص وہاں پر جھوٹی قسمیں اٹھاتا فوراً ہلاک ہو جاتا۔ میاں بیوی کے درمیان حلف کی بات چیت کے بعد اس کا آشنا اس کے پاس آیا تو اس نے اس سے اپنے شوہر کی بدگمانی اور پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھانے کا سارا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر وہ نوجوان پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں ایسی ترکیب کروں گی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی۔ فلاں دن فلاں وقت پر میں اپنے شوہر کے ساتھ قسم کھانے کے لیے اس پہاڑ پر جاؤں گی۔ تم بھیس بدل کر اور سواری کا ایک گدھا لے کر شہر کے باہر پھاٹک پر آ جانا اور جب تم ہم دونوں میاں بیوی کو آتا دیکھو تو گدھے کو لے کر ہمارے قریب آ جانا۔ میں تمہارے گدھے پر پہاڑ تک جانے کے لیے سوار ہو جاؤں گی، تم جلدی سے مجھے اٹھا کر گدھے پر سوار کر دینا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب حلف اٹھانے کا دن آیا تو اس دیندار شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو اس پہاڑ پر چلیں تاکہ تم حلف اٹھا کر مجھے مطمئن کر سکو۔ یہ سن کر وہ جلدی سے کپڑے بدلے بغیر چلنے کے لیے تیار ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں پیدل پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتی۔ شوہر نے کہا چلو شہر کے پھاٹک پر کوئی گدھے والا کھڑا ہوگا، اس کا گدھا کرائے پر لے لیں گے۔ دونوں گھر سے چل دیے۔ جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا آشنا گدھا لیا کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی عورت نے اسے آواز دی کہ او گدھے والے، ہم تجھ کو نصف درہم دیں گے، کیا تو ہمیں اس پہاڑ تک پہنچا دے گا؟ وہ بولا جی ہاں پہنچا دوں گا۔ وہ جلدی سے گدھا لے کر آیا اور عورت کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دے کر گدھے پر بٹھا دیا اور روانہ ہو گئے۔ آگے آگے گدھا جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے عورت کا شوہر اور وہ مصنوعی گدھے والا چل رہا تھا۔ جب پہاڑ آ گیا اور گدھے سے اترنے کا وقت آیا تو عورت نے اس آشنا کو آواز دی گدھے والے مجھے گدھے سے اتار دو۔ وہاں وہ آ بھی نہ پایا تھا کہ عورت خود بخود گدھے سے گر پڑی اور اس طرح گری کہ اس کا سطر بہروپیے کے سامنے کھل گیا۔ عورت اس کو بناوٹی گالیاں دینے لگی۔ بہروپیہ بولا کہ بی بی صاحبہ میرا اس میں قصور نہیں ہے اور اس کو پکڑ کر زمین سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد وہ پہاڑ پر چڑھے اور جب اس جگہ پہنچے جہاں قسم کھائی جاتی تھی تو عورت نے اپنے ہاتھ سے پہاڑ کو پکڑ لیا اور شوہر کی طرف مخاطب ہو کر قسم کھانے لگی جب سے تمہارا اور میرا ساتھ ہوا ہے تب سے آج تک مجھے سوائے تمہارے اور اس گدھے والے کے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ دیکھا ہے، کیونکہ یہ قسم ظاہری سچی تھی کہ سوائے اس کے شوہر اور اس گدھے والے کے کسی شخص نے اس کو چھوا نہ تھا، اس لیے وہ پہاڑ زور زور سے ہلنے لگا اور زمین میں دھنس گیا۔ یوں اس واقعے کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اس بارے میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔